بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 99 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم المقامۃ التاسعہ الاسکندرانیہ سے پڑھیں گے فاتخذت ھذا الادب اماما تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامۃ التاسعہ الاسکندرانیہ، یہ 9واں مقامہ ہے، مقامہ اسکندرانیہ۔ اس مقامے کا پس منظر یوں ہیں کہ ابو زید سروجی قاضی کو دھوکہ دے کر رقم وصول کرتا ہے، اور حارث اسی قاضی کے ہاں اسکندریہ میں بیٹا ہوتا ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹا تھا، اچانک جب میں نے دیکھا تو ایک بچوں والی عورت ایک آدمی کو عدالت میں گھسیٹ کے لے آ رہی ہے، اور جب وہ عدالت پہنچتی ہے قاضی کے سامنے اس کو کھڑا کر کے کہنے لگتی ہیں کہ میں ایک معزز اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والد نے بڑے بڑے رشتے ٹکرا دیے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا رشتہ سوائے اس آدمی کے کہ جو صاحب ہنر ہو کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یہ آدمی آتا ہے اور میرے والد سے اپنے ہنر سے متعلق کہتا ہے کہ مجھے اس طرح ہنر آتا ہے کہ میں ایک موتی کو دوسرے موتی کے ساتھ جوڑتا ہوں اور آپس میں پروتا ہوں، اور اس کے بدلے میں پھر میں دینار کا ایک تیلا لے لیتا ہوں۔ تو میرا والد جو ہے اس کی باتوں میں آتا ہے، اور وہ اس کی جانچ پڑتال سے قبل ہی میرا رشتہ اس کو دے دیتا ہے، اور یہ بندہ مجھے اپنے والد کے گھر سے لے کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جب وہاں میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ خستہ حالی کا شکار ہیں، یہ ایک پڑا رہنے والا آدمی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، اور بس لیٹنے والا اور بہت زیادہ سونے والا ہے۔ تو میرے پاس تو بہت کچھ سامان تھا، اور میرے والد نے مجھے بڑا جہیز دیا تھا، تو ایک وقت تک یہ اسی چیز پہ کام چلاتا رہا اور اس کو فروخت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب بالکل کچھ بھی نہیں رہا تو پھر مجھے فکر ہوئی، اور میں نے اسے کہا کہ کدھر ہے آپ کا وہ ہنر؟ اب اپنے اس ہنر کو جو ہے وہ کام میں لاؤ اور اسی سے کماؤ، آپ نے تو میرے سارے جیز کو فروخت کر ڈالا ہے۔ تو یہ آگے سے مجھے کہنے لگا کہ میرا ہنر تو کساد بازاری کا شکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہی اب، تو لہٰذا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور میں یہ لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ قاضی اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صحیح بات بتاؤ ورنہ میں آپ کو جیل میں قید کر دیتا ہوں۔ تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد تقریباً 31 اشعار میں اپنی طرف سے صفائی بیان کرتا ہے جو آگے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر حارث کہتا ہے کہ بڑے دردناک انداز میں اس نے اشعار سنائے اور اپنی حالت قاضی کے سامنے رکھی، تو قاضی کو بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے، وہ عورت کو صبر و قناعت کی نصیحت کرتا ہے اور کچھ درہم جو ہے وہ انہیں دے دیتا ہے، اور پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو حارث کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچان لیا تھا لیکن مصلحتاً میں خاموش رہا، لیکن اس کے قاضی کی مجلس سے جانے کے بعد میں نے قاضی سے کہا کہ اس کی حقیقت معلوم کر کے ہمیں بتا دیں۔ تو قاضی ایک بندہ اس کے پیچھے دوڑاتا ہے، وہ بندہ تھوڑی ہی لمحات کے بعد دوڑتا ہوا واپس قاضی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بوڑھا جب سے یہاں سے نکلا تو باہر تو وہ ناچ کر گاتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ قریب تھا کہ میں ایک بے حیا عورت کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا اگر اسکندریہ کا حاکم نہ ہوتا۔
قاضی یہ سنتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو بہترین چیز عطا کر دیتا۔ تو اس مقامے میں کل تقریباً 33 اشعار لائے گئے ہیں۔ المقامۃ التاسعہ الاسکندرانیہ، یہ مقامہ یہ 9واں مقامہ ہے اور مقامہ اسکندرانیہ کے نام سے موسوم ہے۔ قال الحارث بن حمام تحابی مرح الشبابی وهوى الاکتساب، پھینکا مجھے جوانی کی مستی نے اور کمائی کی خواہش نے۔ تحا یتحو تحن، تحون اور تحون پھیلانا پھیلنا، یعنی دونوں طرح یہ مستعمل ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہیں یعنی دور پھینکنا، مجھے لے کے جانا۔ حول اکتساب، یہ حویہ یہوہ ہون سے ہیں خواہش کرنا، اکتساب یہ باب افتعال سے ہیں، کسب یکسب کسبن سے ہیں کمائی کا شوق۔ الی ان جبت، یہاں تک کہ میں چلا، یعنی میں نے قطع کی۔ ما بین فرغانہ و غانہ، فرغانہ اور غانہ کے درمیان کو۔ تو فرغانہ یہ بلاد مشرق میں خراساں کے آخر میں واقع ایک شہر ہے، اور غانہ جو ہے یہ بلاد مغرب میں سوڈان کا ایک شہر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مشرق اور مغرب کے ان جگہوں میں نے یہ گشت کیے اور اس میں چلتا رہا۔ اخوض الغمار لاجن الثمار، میں گھس رہا تھا غمارہ گہرے پانیوں میں۔ اخوض یہ خاض یخوض خوضن سے ہیں، گھسنا اندر چلا جانا۔ الغمار، غمار گہرے پانی کو کہتے ہیں، غمرتن کی جمع ہے بہت پانی، غمر یغمر غمارتن پانی کا زیادہ ہونا۔ لاجن الثمار، تاکہ میں پل چن سکوں، جنا یجنی جن ین سے ہیں چننا، ثمار پل۔ واقتحم، اور میں داخل ہو جاؤں، الاخطار، یا میں داخل ہو رہا تھا، میں کود رہا تھا خطرات میں، لکئی ادرک الاوطار، تاکہ میں اپنی حاجتوں کو پورا کر سکوں۔ تو اوطار یہ وطر ان کی جمع ہے، وطر حاجت کو کہتے ہیں۔ وکنت لقفت من افواہ العلماء، اور میں نے علماء کے منہ سے یہ بات اخذ کی تھی۔ لقفہ یلقف لقفن لے لینا، اخذ کرنا۔ افواہ یہ منہ کو کہا جاتا ہے۔ وثقفت من وصایا الحکماء، اور میں نے پائی تھی حکماء کے وصیتوں میں سے، یعنی میں نے حاصل کی تھی ان کے وصایا میں سے۔ انہ یلزم الادیب الادیبہ، کہ ایک ماہر ادیب کے لیے لازم ہے، اذا دخل البلد الغریبہ، جب وہ کسی غریب اجنبی شہر میں داخل ہو جائے، ان یستمیل قاضیہ، کہ وہ اس شہر کے قاضی کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کرے، اور وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ، اور اس کے مرضیات کو، رضامندیوں کو حاصل کرے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اجنبی شہر میں ہیں، تو اگر کوئی حالات اس پہ آ جاتے ہیں تو کم از کم فریاد کرنے کے لیے اور آسرا ڈھونڈنے کے لیے کوئی ایسا ہو کہ جو اس کی بات کو توجہ سے سنے اور اس کے لیے بر وقت مدد کرے اور معاون ثابت ہو۔ لِيَشْتَدَّ ظَهْرُهُ عِنْدَ الْخِصَامِ، تاکہ مضبوط رہے اس کی پیٹھ، اس کی کمر جھگڑے کے وقت۔ وَيَأْمَنَ فِي الْغُرْبَةِ جَوْرَ الْحُكَّامِ، اور اس لیے بھی تاکہ وہ مسافرت میں حکام کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ ہو۔
فاتخذت هذا الادب اماما، چنانچہ میں نے اس ادب کو امام اور رہنما جو ہے وہ بنا لیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور چنیدہ الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح بغور بار بار سنیں گے اور ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔